اگر کوئی شخص سارے نبیوں کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اگر کوئی سارے نبیوں کا ایمان لاتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے بھی ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی جانب سے بھی اور یہودیوں کی جانب سے بھی ہمارے پیغمبر رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی، خاکے تراشے گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ جو تحریک استشراق ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور وہ اس ذریعے سے امت کو حضور سے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے شدید رد عمل دیا، لیکن آپ نے ایک لفظ بھی مسلمانوں کی زبان سے حضرت عیسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا، ایک حرف بھی حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہمارے پیغمبر کی اہانت کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہم ان کے نبی کی توہین کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں عقیدے میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ نبیوں میں تفریق نہیں کر سکتے آپ، حتیٰ کہ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئی تھیں، اب اگرچہ میسر کتابیں اس وقت جتنی بھی اناجیل ہیں، بائبل ہے، باقی نسخے ہیں کتابوں کے، وہ محرف ہیں، ان کے اندر تحریف راہ پا چکی ہے، لیکن جو اصلی اللہ کا اترا ہوا کلام ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے اندر تحریف ہے، تو اس تحریف شدہ چیزوں کو میں نہیں مانتا، جس میں اللہ کا سچا کلام ہے میں اس کو مانتا ہوں، تو یہ تو درست ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں تورات اور زبور اور انجیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوگا۔ ان کے احکام منسوخ ہوئے، تورات، زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو احکام تھے وہ منسوخ ہوئے، لیکن منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ حضور تشریف لے آئے، حضور دین لے کر آئے، قرآن لے کے آئے، جو ہی نزول شروع ہوا پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہی چند ملت بشست، بس پہلا حرف اترتا ہے سارے کتب خانے منسوخ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کا جمال بولتا ہے اور قرآن کی شان بولتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یعنی رسولوں کے حوالے سے کسی رسول کی ادنا اہانت بھی، کسی کتاب کا انکار بھی، اور کسی رسول پر ایمان نہ لانا بھی ہمیں اسلام سے روکتا ہے، اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو یہ ہے ہمارا دین، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے پیغمبروں کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جس طرح ان نبیوں پر ایمان لانا واجب ضروری ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہوتا ہے، اسی طرح جو غیر نبی ہے اور نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کی تردید کرنا بھی تقاضا ایمان سے ہے، اور اگر کسی غیر نبی کو نبی مان لیا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ معجزہ تو اس سے طلب کریں جس کے بارے امکان ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، چلو معجزہ طلب کرتے ہیں، تو اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی جھوٹا ادعائے نبوت کرے تو اس کو کہے کہ اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو وہ جو کذاب ہے اس کو کذاب ماننا یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے۔ تو رسالت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ اب جو مرضی آئے اور ادعا کرے، اور اسلام کوئی ایسا لاوارث مذہب ہے کہ جو مرضی آ کے پیسے کے بل بوتے پہ مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے آ جائے، اپنی خواہش نفس کے لیے آ جائے، یا کسی نادیدہ ہاتھوں کی کار فرمائی کے ذریعے ظاہر ہو اور کہے کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، تو ہم اس کو بھی مان لیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، نہ وہ خیال، فہم، ادراک، نہ ہوش و خرد کی حدود میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ وہ تصور کی حدود سے بھی ورا ہے، وہ فہم سے بھی اور ادراک سے بھی بالا ہے۔ پھر وہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی سمجھانے بیٹھ جائے، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی سوچنے بیٹھ جائے۔ اس لیے فرمایا تفکروا فی آلائہ، اس کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو۔ نشانیوں میں غور کرو گے تو تم ایمان تک پہنچ جاؤ گے، لیکن ذات میں غور کرنے بیٹھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ذات میں کیسے غور کرو؟ انسانی عقل کی محدودیت کے اندر اس کی ذات کا تصور ہی نہیں آ سکتا، تو پھر کیسے ہے کہ آئے یا نہ آئے؟ جس نے دیکھا ہے اور چشم سر سے دیکھا اس محمد عربی نے تو بتایا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں معلوم ہے، اور اس زبان سے ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے بتایا۔ اور ہمیں اتنا، جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ،
تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا. اللہ ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے. کیسا اس کا ذکر؟ کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحانک اللہم وبحمدک. اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے. کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں. تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے. 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا. جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا. شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی. کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے. پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا. اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ. اللہ اکبر. اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اتنی بار کہا. یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے. جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ. اوہ، جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا. پھر بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے، پھر ایک نام اٹھتا ہے اور کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد ہے. اللہ اکبر. وہ سورہ المجادلہ ہے نا، ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے. کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو ایک دن وہ غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس سے میری ماں کی پشت ہوتی ہے. ماں کہہ دینا یہ زہار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر زہار سے ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ پھر میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے. جب ماں کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اب ان کے بچے بھی تھے اور بوڑھی خاتون تھیں اور ان کا شوہر بھی بڑھاپے میں تھا. جذباتی طور پہ یہ لفظ کہہ دیے. اس زمانے میں یہ طلاق تھی. اب خولہ بنت ثعلبہ حضور کی خدمت میں آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھی تھی اور حضور آگے بیٹھے تھے اور خولہ ادھر بیٹھی تھی. تو حضور جو فرما رہے تھے وہ میں سن رہی تھی، اور جو حضرت خولہ کہہ رہی تھی وہ میں نہیں سن رہی تھی. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور سے کہا کہ حضور اس طرح طلاق ہو گئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے پاس بھیجوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے. اب لفظ ایسے ہوئے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، تو ہمارا کو مسئلہ حل کیجیے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے محبوب اس کو سمجھا رہے تھے اور بار بار وہ عرض کر رہی تھی اللہ اکبر. پھر اس نے کہا اشتکی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرا مسئلہ مالک تو حل کر. اب سنیے سورہ المجادلہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ اکبر. محبوب، یہ جو خاتون آئی تھی اور اپنے خامند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو شکایت کرتی ہوں، اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک. محبوب، اس خاتون کی جو ابھی ابھی بحث کر رہی تھی رب نے بات سن لی ہے، رب نے اس کی بات سن لی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی تھی، رب نے سن لی تھی. میں بھی اسی گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے نہیں سنی، رب نے سن لی. اب حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے احکام تبدیل کرتے ہیں. کہا کہ جاؤ غلام آزاد کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا میرا شوہر غلام آزاد نہیں کرا. وہ بہت ناز میں آ گئی نا. کہا کہ جاؤ 60 روزے رکھو. اس نے کہا وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. پھر کہا کہ اچھا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اللہ اکبر. اب حضرت عمر کا زمانہ تھا. یہ خولہ بنت ثعلبہ یہ حضرت عمر سے کچھ کہنے آئیں تو حضرت عمر اٹھے اپنی جگہ سے اس کی بات سننے گئے. تو کسی نے کہا عمر آپ اس خاتون کے لیے، بوڑھی خاتون ہے، بات سننے گئے. کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس کی باتیں تو رب بھی سنتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دوبارہ آ جائیں سمع اللہ لمن حمدہ. اب رکوع کرنا تو ذرا سبحان ربی العظیم اس کو بار بار پڑھنا. جب آپ کو لگے نا کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر سر اٹھا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ. اس نے سن لیا، اس نے سن لیا. اللہ اکبر. اور جب آپ کا دل سرشار ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پھر کہنا ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری ہی خوبی ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. پھر سجدے میں جا گرا. مالک تو نے رکوع میں سن لیا، سجدے میں کیوں نہیں سنے گا؟ اور وہاں بولا سبحان ربی العالی، سبحان ربی سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. تو کیا کیفیت ہے لفظوں کی، کیا جمال ہے لفظوں کے اندر رکھا ہوا. لیکن افسوس یہ کہ زنگ لگا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، یہ سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کا ذائقہ نہیں چکھ رہے. ہر ذکر کا ذائقہ الگ ہے، ہر لفظ کا ذائقہ الگ ہے، ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے. تو یہ کون محسوس کرے گا؟ جس کی یہ حس مری نہیں ہے.